بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ قربانی کورس کا 21واں عنوان ہے قربانی کے دن، یعنی قربانی کتنے دن ہو سکتی ہے۔ تو اس کی تفصیل یہ ہے کہ قربانی کے صرف 3 دن ہیں، 10 ذی الحجہ، 11 ذی الحجہ اور 12 ذی الحجہ۔ ان 3 دنوں کے اندر ہی قربانی ادا کی جا سکتی ہے، ان 3 دنوں سے پہلے یا بعد میں قربانی ادا نہیں ہو سکتی۔ جو پہلا دن ہے 10 ذی الحجہ کا دن، اس میں اگر دیہات ہے جہاں پر عید کی نماز نہیں ہوتی تو صبح صادق کے وقت سے قربانی کا وقت شروع ہو جائے گا، اور اگر شہر ہے یا بڑا گاؤں ہے جہاں پر عید کی نماز ہوتی ہے تو 10 ذی الحجہ میں عید کی نماز کے بعد سے قربانی کا وقت شروع ہو جائے گا۔ اور جو آخری دن ہے 12 ذی الحجہ، 12 ذی الحجہ کی مغرب تک قربانی کا وقت ہے، 12 ذی الحجہ کی مغرب کے بعد قربانی کا وقت ختم ہو جائے گا۔ ان 3 دنوں میں جو پہلا دن ہے 10 ذی الحجہ، اس میں قربانی کرنا یہ افضل ہے، اور 11 اور 12 کو بھی قربانی کرنا جائز ہے۔ ان 3 دنوں کے درمیان میں جو راتیں آ رہی ہیں ان راتوں میں بھی قربانی کرنا جائز ہے، لیکن جب روشنی کا صحیح انتظام نہ ہو اور جانور کو ذبح کرنے میں دشواری ہو تو پھر رات کو ذبح کرنا، رات کو قربانی کرنا یہ بہتر نہیں ہے۔ صحیح روشنی کا انتظام ہو، آسانی سے ذبح کیا جا سکتا ہو تو پھر رات کو بھی ذبح کرنے کی اجازت ہے۔ تو جتنے جمہور علماء ہیں ان کے نزدیک قربانی کے صرف یہ 3 ہی دن ہیں، اور اس کی دلیل یہ ہے، بخاری شریف میں حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جو بھی شخص قربانی کرے تو وہ 3 دن جب گزر جائیں تو اس کے بعد اس کے گھر میں گوشت میں سے کوئی چیز باقی نہ رہے۔ یہ شروع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ 3 دن تک گوشت رکھنے کی اجازت ہے، اس کے بعد گوشت رکھنے کی اجازت نہیں، لیکن بعد میں یہ جو حکم ہے کہ 3 دن کے بعد گوشت رکھنے کی اجازت نہیں، یہ منسوخ ہو چکا ہے۔ یہاں پر اس حدیث کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن تک گوشت کو رکھنے کی اجازت دی تھی پہلے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ قربانی کے 3 ہی دن ہیں۔ اگر چوتھا دن بھی قربانی کا ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے کہ چوتھے دن کے بعد کوئی بندہ گوشت نہ رکھے، تو 3 دن کے بعد ممانعت فرمائی ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ قربانی کے 3 ہی دن ہیں۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت سنن الکبریٰ للبیہقی میں موجود ہے، فرماتے ہیں الاضحیٰ یومان بعد یوم الاضحیٰ، کہ قربانی یہ جو 10 ذی الحجہ کا دن ہے اس کے بعد مزید 2 دن ہیں، یعنی 10، 11، 12 ذی الحجہ، یہ 3 دن بنتے ہیں۔ اسی طرح عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت بھی ہے، فرماتے ہیں کہ قربانی کے دن یہ پہلے دن کے بعد 2 دن مزید قربانی ہے، اور ان میں سے پہلا دن جو 10 ذی الحجہ کا دن ہے اس میں قربانی کرنا افضل ہے۔ اسی طرح حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی روایت بھی ہے کہ قربانی یہ پہلے دن کے بعد 2 دن ہے مزید۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت بھی ہے کہ النحر ثلاثۃ ایام، کہ جو قربانی ہے وہ 3 دن ہے۔ تو ان ساری روایات سے پتہ چلتا ہے کہ قربانی کے 3 ہی دن ہیں، 3 دن کے بعد قربانی کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ قربانی کے 4 دن ہیں، یعنی ان 3 دنوں کے بعد مزید 1 دن 13 ذی الحجہ کا جو دن ہے وہ بھی قربانی کے ایام میں شامل ہے، اور وہ ایک حدیث سے استدلال کرتے ہیں۔ مسند احمد کی روایت ہے حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمام ایام تشریق یہ ذبح کے دن ہیں، قربانی کے دن ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ایام تشریق یہ 13 ذی الحجہ تک ہیں، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ 13 ذی الحجہ کا جو دن ہے یعنی قربانی کے چوتھا دن، یہ بھی قربانی کے دنوں میں شامل ہے۔ تو جمہور علماء کہتے ہیں کہ نہیں، قربانی کے 3 ہی دن ہیں۔ یہ جو روایت ہے اس کے جواب میں جمہور علماء یہ کہتے ہیں، پہلا جواب تو یہ ہے کہ یہ روایت منقطع ہے۔ منقطع کا مطلب یہ ہے کہ اس کی سند میں درمیان میں ایک راوی موجود نہیں ہے، یعنی راوی بیچ میں سے گرا ہوا ہے۔ جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ صحابی ہیں،
ان سے روایت کرنے والے سلیمان بن موسیٰ ہیں، اور سلیمان بن موسیٰ یہ ان کے بارے میں جو رجال کی کتب ہیں ان میں لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے کسی صحابی سے ملاقات نہیں کی۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ سلیمان بن موسیٰ جو جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ سے براہ راست روایت کر رہے ہیں، انہوں نے براہ راست نہیں سنی، بلکہ درمیان میں کوئی اور راوی ہے جو موجود نہیں ہے، اس کا ذکر نہیں ہے۔ تو ایسی روایت کو منقطع کہتے ہیں، اور منقطع روایت ضعیف ہوتی ہے، لہٰذا اس ضعیف روایت سے استدلال نہیں کیا جا سکتا۔ دوسرا جواب اس کا یہ ہے کہ اگر اس میں جو بات آ رہی ہے اس کو ہم بالفرض مان بھی لیں کہ سارے کے سارے ایام تشریق قربانی کے دن ہیں، تو اس کی وجہ سے جس طرح آپ نے 13 ذی الحجہ کو قربانی کے دنوں میں شامل کیا ہے کہ وہ ایام تشریق میں شامل ہے، اسی طرح پھر تو 9 ذی الحجہ کو بھی قربانی کے دنوں میں شمار کرنا چاہیے، کیونکہ 9 ذی الحجہ کا دن بھی ایام تشریق میں سے ہے۔ تکبیرات تشریق 9 ذی الحجہ سے شروع ہو جاتی ہیں، پھر تو 9 کو بھی قربانی درست ہونی چاہیے، جبکہ 9 کو کوئی بھی قربانی کے ایام میں شمار نہیں کرتا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس روایت کی وجہ سے 13 ذی الحجہ کا جو دن ہے، یعنی چوتھا دن، اس کو قربانی کے دنوں میں شمار کرنا درست نہیں ہے۔ اور ایک اور جواب اس کا یہ ہے کہ اگر بالفرض ہم یہ مان بھی لیں کہ کسی صحیح روایت میں 4 دن قربانی کا ذکر ہے، تو جو ہم نے آپ کے سامنے روایات بیان کی ہیں جن میں 3 دن کا ذکر ہے، بہت سارے صحابہ کرام اور جمہور علماء کا بھی اسی پر اتفاق ہے، تو جب روایات میں تعارض ہو جائے، اختلاف ہو جائے، بعض میں 4 دن ہے، بعض میں 3 دن ہے، تو وہاں پر اصول یہ ہوتا ہے کہ اس میں احتیاط والی روایت کو لینا چاہیے، یعنی جو کم دن والی روایت ہے اس کو لینا چاہیے، تاکہ سب پر بالاتفاق سب کے نزدیک اس میں قربانی درست ہو جائے۔ تو 3 اور 4 والے دن والی جو روایات ہیں ان میں احتیاط یہی ہے کہ 3 دن والی جو روایت ہے اس کو لیا جائے، اس پر عمل کیا جائے، تاکہ قربانی بالکل درست ہو، اس میں کوئی شک و شبہ نہ ہو۔